صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو رات کو میں ہائی جیکر بن گیا 1999 میں، اور 2017 میں مجھے کبھی وہم و گمان سے گزرا بھی نہیں تھا کہ وزیر اعظم کے منصب میں فائز ہوں اور مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فارغ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا۔ اور آپ نے بھی دیکھا کہ ایسا ہوا کہ صرف تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے بیٹے سے، اور وہ بھی 10,000 درم ماہانہ، 10,000 درم ماہانہ جو ہے وہ اس وقت ایک درم میرا خیال ہے کہ ہوتا ہوگا کوئی شاید 10 روپے کا، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں سن 2001 میں سعودی عرب گیا تو 13 روپے کا تھا ریال، تو 12-13 روپے کا درم بھی ہوگا۔ تو اس وقت 13 یعنی کہ 10,000 درم کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لاکھ روپے کے لگ بھگ کی تنخواہ، اس پہ مجھے فارغ کر دیا، اور وہ بھی بلیک لا ڈکشنری دیکھنے کے بعد، کیونکہ پاکستان کے قانون میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، تو نہ قانون میں گنجائش تھی نہ آئین میں گنجائش تھی، لیکن وزیر اعظم کو نکالنا مقصود تھا، صرف یہ تھا مقصد کہ جی وزیر اعظم کو فارغ کیا جائے، کیونکہ ایک سلیکٹڈ بندے کو لے کر آنا تھا۔ تو اس وقت 2017 میں پاکستان خوشحال تھا، بجلی بھی آ رہی تھی، لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی، آئل پیٹرول بہت سستا تھا، اور روپیہ مضبوط تھا، پاکستان میں سی پیک آ رہا تھا، ملک ایک ایٹمی قوت بن چکا تھا، اور دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا، اقتصادی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا، سیاسی لحاظ سے بھی پاکستان مضبوط تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم پاکستان آئے اور پاکستان کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ چند سالوں بعد ایک علاقائی طاقت بن جائے گا اور G20 میں بھی آ جائے گا، اور 6.2% ہماری گروتھ ریٹ تھی، مہنگائی کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ آٹا مہنگا تھا نہ چینی مہنگی تھی، نہ بجلی مہنگی تھی نہ گیس مہنگی تھی، نہ دالیں مہنگی تھی نہ گوشت مہنگا تھا، سب غریبوں کے گھر بھی ماشاءاللہ آباد تھے، اور بچے بھی اسکول جاتے تھے، اور گھر میں اپنا روزگار بھی تھا، لاکھوں لوگ روزگار حاصل کر رہے تھے پاکستان کے اندر ہر سال، کروڑوں غربت کی لکیر سے باہر نکل رہے تھے، تو ملک تو ایک طرح کا الحمدللہ بھاگ رہا تھا، آگے دوڑ رہا تھا ترقی میں، اور خطے کے باقی ممالک ہم سے پیچھے تھے۔ آج سارا کچھ ریورس ہو گیا۔ IMF سے ہم نے خدا حافظ کہا تھا اپنے زمانے میں، بیٹھے یہ ڈاکٹر صاحب میرے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود ہیں ان کو اپنا خدا حافظ کہنے والے، اچھا بھائی اب انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ملیں گے، ابھی فی الحال ہمیں IMF کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام خود چلا رہے تھے، کوئی لون ہم اپنا جو ہے نا اپنے غیر ملکی جو قرضے تھے وہ واپس کر رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے چین کا جو قرضہ واپس کیا، لیا نہیں ہم نے قرضہ اپنے زمانے میں، واپس کیا، اور اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت آگے ہوتے، دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ہم بہت آگے ہوتے۔ 25 کروڑ کا یہ ملک ہے بھائی، کوئی ایسے تو نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں، ان میں ہمارا پہلے 10 ملکوں میں ہمارا شمار ہے،
تو یہ تو جو ہے نا وہ اتنا ہمارے پاس مین پاور ہے، تو ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ عام طور پہ قومیں نہیں کر سکتی. تو بس نظر کھا گئی ہمیں. ہم خود بھی شاید اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنے کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے. تو ناانصافیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں. تو یہ بھی تو کسی کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ایک وزیر اعظم صوبہ وزیر اعظم ہے تو رات کو بھائی ہائی جیکر کیسے بن گیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنا بہت افسوسناک ہیں. اور پھر آپ میں سے پتہ نہیں کتنے آج صبح یا کل آئے ہوں گے ہوائی جہاز پہ، اور کئی بائی روڈ موٹر وے سے آئے ہوں گے. تو پہلے تو سڑکوں پہ آنا بڑا ایک مشکل کام تھا، اور آج کل تو جگہ جگہ آپ کو موٹر ویز ملتی ہیں. تو آپ کے 10 گھنٹے کے سفر جو ہیں وہ 5 گھنٹے کے ہو گئے ہیں، یا اس سے بھی کم کے ہو گئے ہیں. ابھی ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہم اگر وہاں سے پشاور سے سکھر تک ہم نے جو ہے وہ موٹر وے بنا دی، تو سکھر سے آگے حیدرآباد کیوں نہیں بنائی؟ ایک سوال کا جواب ہے جو مجھے پچھلی حکومت سے پوچھنا ہے. جو 2018 میں ہمیں RTS بند کروا کے جو حکومت لائی گئی تھی، کیا وہ ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی جو کہ سکھر سے حیدرآباد؟ وہ ہمارے منصوبے میں موجود تھا وہ. اور اگر ہماری حکومت نہ توڑی جاتی تو 2020 میں موٹر وے تیار ہو جاتی. اسی طرح کی 6 لین رائٹ فرام اسلام آباد، فرام پشاور ٹو حیدرآباد. تو یہ کس چیز نے ہمیں اس سے روکا؟ مجھے بتائیں نا. اب ہم تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے موٹر وے بھی بنانے والے ہیں، بجلی کے کارخانے بھی ہم نے لگائے ہیں، ہم نے ڈیم بھی بنائے ہیں، ہم نے بلوچستان کی ہائی ویز کو اور سڑکوں کو بنایا ہے، ہم نے سندھ میں بنایا ہے، ہم نے ہزارہ موٹر وے بنائی ہے، ہم نے لواری ٹنل چترال میں جا کے 50 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے ٹنل بنائی ہے. ہم نے پرانے کراچی کے اندر گرین لائن بنائی ہے. یہ پنجاب میں میٹرو بس بنائی ہے، شہباز صاحب نے خود بنوائی ہیں. یہ لاہور کے اندر انہوں نے اورنج لائن بنائی ہے. بھئی کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ ایک پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا وہاں پہ. ہم نے جو گرین لائن لگائی ہے وہ گرین لائن سب کچھ تیار ہو گیا، لیکن جو بسیں تھی وہ نہیں آئیں بہت عرصے تک. تو یہ تو بھائی، اور پھر کس نے کراچی میں امن قائم کیا؟ دہشت گردی کو ختم کیا. تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو کوئلہ سندھ کے اندر کوئلہ ہے پچھلے 50 سال سے سن کے کان پک گئے تھے، لیکن سب کہتے ہی تھے، لگاتا کوئی نہیں تھا کوئی پروجیکٹ وہاں پہ. ہم نے اس کوئلے کی کان کو جا کے کوئلہ وہاں سے نکالا، ایک وہ پروجیکٹ، اس کوئلے کو پھر ہم بجلی میں ڈھالا، اور آج وہاں بجلی بن رہی ہے. ہم نے عمل کر کے دکھایا. کراچی کے اندر جو ہے نا وہ جو ہمارا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا 2200 میگا واٹ، کوئی چھوٹا پلانٹ نہیں ہے، 2200 میگا واٹ. تو کس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ اور ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا، نواز شریف نے امن قائم کیا. جب ووٹ کی باری آتی ہے تو ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے. یہ چترال والے بھی کہتے ہیں وہ جناب نواز شریف نے وہاں پہ لواری ٹنل بنائی ہے، نواز شریف نے بنائی ہے. جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا. ٹنل ہم نے بنائی ہے.
تو ووٹ کسی اور کو جا رہا ہے. تو میں نے چترال والوں سے کہا میں آپ سے پوچھوں گا میں کہ آپ اپنا اس طرح کے کام کرتے ہیں, ٹنل مجھ سے بنواتے ہیں, ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں, تو یہ تو بہت بری بات ہے. تو امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو, یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے. کراچی والوں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو, اپنے دیکھو تو صحیح ذرا تھوڑا سا, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اور ہم نے پورا خلوص کے ساتھ, محنت کے ساتھ ہم نے کام کیا. اور میرے ابھی ذہن میں ہے منصوبہ کراچی سے حیدرآباد جو اس وقت ہم نے نیشنل ہائی وے کو موٹر وے میں بنا دیا ہے, میری نظر میں موٹر وے نہیں ہے وہ. وہاں ایک موٹر وے انشاءاللہ بنے گی کراچی سے حیدرآباد, اور وہ لاہور اسلام آباد سے بھی بہت بہتر بنے گی انشاءاللہ. شہباز سن رہے ہیں یہ بات, باقی بھی دائیں بائیں سن رہے ہیں. ابھی سے میں ان کو سنا رہا ہوں تاکہ پیسے تیار رکھیں. تو بھائی ہم تو ترقی والے لوگ ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم غریبوں کی ماشاءاللہ دکھ درد بانٹنے والے لوگ ہیں. غریبوں کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی مہنگائی ہو, آٹا دال مہنگا ہو. روٹی ہمارے زمانے میں 4 روپے کی تھی, آج 20 روپے کی ہے. یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی, کوئی بات ہے؟ یہ اپنے ملک کو کہاں لے گئے ہم؟ یہ عوام کو بھوکا مارنا ہے ہم نے. جب یہ باتیں میری نظروں کے سامنے آتی ہیں, میرے دماغ میں آتی ہیں, تو میں تو بہت دکھی ہوتا ہوں, بہت دکھی ہوتا ہوں کہ اب روٹی لوگ بیچارے کئی ایسے ہیں جو غریب ترس لوگ جو ہیں وہ روٹی پلانٹ لگائے, انہوں نے روٹیاں وہ مفت لوگوں کو بانٹتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں 100 خواتین لائنوں میں لگی ہوئی ہیں صرف 4 روٹیاں لینے کے لیے. یہ ہم نے اپنے ملک کا حال کر دیا ہے. تو بھائی ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں, کلہاڑے مارے ہیں ہم نے, اور آئین قانون پہ عمل کیا کوئی نہیں ہے. کوئی اگر عمل قائم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بھی راستے سے ہٹاتے ہیں. ہم نے تو آئین قانون کو کبھی نہیں توڑا. اب میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنے قانون کو توڑا ہو, اپنے آئین کو توڑا ہو, یا پاکستان کے خلاف میں نے کوئی کام کیا ہو, پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کیا ہو. ہم نے ہمیشہ ان کی پاسداری کی ہے اور آئین کی رکھوالی کی ہے, اور جو اسے ہٹے ہیں اس کا نوٹس لیا ہے, جس کی وجہ سے پھر سارا حملہ ہمارے اوپر ہی ہو جاتا ہے. تو اس کی سزا پھر ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. حکومت سے زیادہ تو میں اتنے سال میں حکومت نہیں میں رہا جتنے سال میں ملک بدری میں رہا ہوں. جتنا وقت میں نے جیلوں میں گزارا ہے, جھوٹے مقدمات میں گزارا ہے. وہ مقدمے دیکھیں ان کا کیا اثر ہوا ہے. ہائی کورٹ نے ان کو 2-3 پیشیوں میں نکال کے باہر مارا ہے کہ اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں. بھائی کیوں سزا دی نواز شریف کو؟ مجھے ذرا بتائیں نا جی. یہ سب آخر ایک وزیر, میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی کرمنل ریکارڈ میرا نہیں ہے. میں ملک کا وزیر اعظم تھا, وہاں اس عہدے سے ہٹا کے آپ نے مجھے جیل میں ڈالا, جھوٹے مقدمے کیے اور 150 پیشیاں بھگتی میں نے. ساتھ یہ بھی, اس نے بھی, مریم نے بھی. ہم کون سے, ہم میں سے میرے بھائی اس کے بھی جھوٹے مقدمے بنے ہیں. یہ جو بیٹھے ہیں اس پہ جھوٹے مقدمے بنے, دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دیکھ کر رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر تو پرچہ بنا دیا ہیروئن کا, سمگلنگ کا. اتنا جھوٹا پرچہ یار, خدا کا خوف کرو بھائی, کہ گاڑی سے نکلی ہے, ہیروئن نکلی ہے, کہاں ثبوت اس کا؟ وہ بھی جج نے اٹھا کے اس کو بھی باہر پھینکا مقدمے کو. مقدمہ بنانا ہے کوئی, یہ تو نہ بناؤ نا کہ ہم بھینس چوری کرنے والے تو ہم نظر نہیں آتے. بھینس چوری کا مقدمہ ہمارے خلاف بن رہا ہے. ہم تو وہ کبھی نہ بھینس چورائی ہے نہ کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں. ان کو بھی ہیرون کا مقدمہ ڈال دیا بیچارے کے اوپر. بہرحال جی میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں.
پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ 2017 میں سیف تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے مجھے وزیر